بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن FC کے 18 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن کے دوران منگوچر اور ہرنائی میں 23 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR نے بتایا دہشت گردوں نے قلات کے علاقے منگوچر میں سڑک بلاک کرنے کی کوشش کی۔ فورسز کی کارروائی میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ FC کے 18 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ واقعے کے بعد بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ ہرنائی میں 11 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے۔ صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ 18 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھے گی۔ آرمی چیف کا دورہ بلوچستان، شہید جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ آرمی چیف، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی CMH کوئٹہ آمد۔ زخمیوں کی عیادت کی، جوانوں کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ کہا دشمن عناصر کو تعاقب کر کے نشانہ بنائیں گے، مادر وطن کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی میں ملوث غیر ملکی آقاؤں کے اہلکار سے آگاہ ہیں۔ دوست نما دشمنوں کو شکست ہوگی، جب بھی ضرورت پڑی دشمنوں کا قلعہ قمع کریں گے۔ بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ آرمی چیف کا بلوچستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر ان کو بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے فوج، FC، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عزم کو سراہا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گاڑی پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گاڑی میں آگ لگ گئی۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ سے ہے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس سرفراز ڈوگر، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس خادم حسین سومرو اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس محمد آصف کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنائے جانے کا امکان۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ کر دوسرے صوبوں سے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کی مخالفت کی تھی۔ اسلام آباد بار کونسل کی ہائی کورٹس کے 3 ججز کے تبادلے کی مذمت۔ 12 کونسلز کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ یہ فیصلہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ فیصلہ اسلام آباد کی وکلا برادری کے حقوق اور نمائندگی کو کمزور کرتا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل کا اعلامیہ جاری۔ دس فروری کو اسلام آباد کی جانب مارچ ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت فل کورٹ کرے۔ سپریم کورٹ کی کارروائی کو لائیو دکھایا جائے۔ 26ویں ترمیم کے عدلیہ پر اثرات کے عنوان سے وکلا کنونشن کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری منسوخ کیا جائے۔ جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا نئی تعیناتیں نہ کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ اگر وہ ٹیبل کا مکالمہ چھوڑ کے سڑکوں کے مکالمے کی طرف چلے گئے ہیں تو حکومت بھی ڈائیلاگ پھر اسی زبان میں کرے گی۔ اب آپ الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے دارالحکومت پہ حملہ کرتے ہیں، یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کریں، نہ کوئی ہمیں گرفتار کرے، نہ ہم پہ کوئی مقدمہ چلے، وہ فصل آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ PTI مکالمہ چھوڑ کر سڑکوں پر چلی گئی تو حکومت بھی مذاکرات اسی زبان میں کرے گی۔ ریاست پر حملہ کریں گے تو ریاست گلے میں ہار نہیں ڈالے گی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کہتے ہیں احتجاج میں اس بار بھی PTI والے اکیلے ہوں گے۔ مہذب سیاسی جماعتیں ان کی آگ کا ایندھن نہیں بنیں گی۔ مولانا فضل الرحمان تخریب، تشدد اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کرتے۔ انہوں نے شاہد خاقان اور مفتاح سے رابطہ کیا تو 2 افراد کا اضافہ ہوگا۔ ابھی احتجاج شروع نہیں ہوا، ان کی زبان دیکھ لیں۔ نئی دلی میں کوئی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ حملہ کرے وہ تو کچل دیں گے۔ PTI مذاکراتی عمل میں خود ہی آئی اور خود ہی نکل گئی۔
वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को 2 घंटों में मुस्तरद कर दिया। स्पीकर को बाज़ाब्ता तौर पर दोनों कमेटीज की तहलील का नहीं कहा गया। हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी। स्पीकर ऑफिस पीटीआई और हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, सहूलतकार है। सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। पीटीआई रहनुमा शेख वक़ास अकरम कहते हैं 8 फरवरी को एहतजाज पुरअमन, आईनी और बड़ा होगा। स्वाबी जलसे में पूरा केपी शिरकत करेगा। 3 सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। वकील फैसल चौधरी ने बताया, बानी पीटीआई ने कहा है अपोजिशन को कौमी एजेंडे पर इकट्ठा किया जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात बंद, अपोजिशन से बात जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कहते हैं मुज़ाकराती कमेटियां डिनोटिफाई नहीं हुई। स्पीकर अयाज सादी की ख्वाहिश है हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें। बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, इस्लामाबाद वाले होश के नाखून लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है आप आवाम से नहीं लड़ सकते, मकालमे का रास्ता खोलें। पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं, सरमाया कैसे आएगा? एक शख्स अमेरिका से उठा लाए, कह रहे हैं बड़ा बिजनेसमैन है, 2 साल से सुन रहे हैं $50 अरब आ रहे हैं। क्या ऊँटों पर लाद कर ला रहे हैं? क्या काफिला कहीं भटक गया या बहरी जहाज कहीं फंस गया? बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से अब तक कोई कॉल नहीं आई। मोहसिन नकवी के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सवाल हुआ अगर कॉल आई तो फिर वज़ीर दाखिला ने जवाब में ठेंगा दिखा दिया। बोले 8 फरवरी एहतजाज पर पीटीआई से दरख्वास्त करेंगे, ऐसा ना करें। तंबीह भी कर डाली कि 26 नवंबर की तरह ना माने तो फिर देखेंगे। अमेरिका से हुकूमत का बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। उसी सिलसिले में वो अमेरिका गए थे। सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ चीज़ें हक़ाइक़ नहीं, हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं और कुछ आना बाकी हैं। विफाक से मरकज में पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल खराब हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में वजीरिस्तान के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। लोग अपना घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हुए। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर इनकी कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। ज़म-अज़ला में देरपा अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की अवलिन तरजीह है। केपी हुकूमत को एनएफसी में ज़म-अज़ला का शेयर नहीं मिल रहा। विफाक से कराची के लिए पैसे लाएं और मेरे साथ बैठें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साबिक मेयर और एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को पेशकश। कहा एमकेएम वाले सोचें मसाइल बातों से हल होंगे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से। कराची की खिदमत होगी। कराची को 15 नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए, ये इसका हक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हम तो शहर की खिदमत कर ही रहे हैं, मेयर कराची आएँ, हमारा साथ दें। सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम राइज है। जो 40% मुयस्सर था उसका 90% भी चुरा लिया गया। ये चाहते हैं कराची का एक बच्चा भी पढ़ ना पाए। मुर्तज़ा वहाब सिंध हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? पीपल्स पार्टी और एमकेएम की लड़ाई धोखा है, अवाम अब एतबार नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं हम नए इलेक्शन की हिमायत नहीं करते। इन हालात में इलेक्शन होंगे तो क्या होगा? फॉर्म 45 की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और पीटीआई भी इसकी हिमायत करे। नहीं मालूम पीटीआई फॉर्म 45 से क्यों पीछे हट गई। सदर आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में शहीद मेजर हमजा इसरार के आबाई गांव आमद। शहीद मेजर की कब्र पर फातिहा पढ़ी और फूल चढ़ाए। सदर मुमलिकत के शहीद के अहले खाना से मुलाकात में इजहार ताज़ियत। मेजर हमजा इसरार की वतन के लिए खिदमात और अजीम कुर्बानी पर खराज अक़ीदत पेश किया। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले मजीद 8 अफराद वतन वापस पहुंच गए। मुदस्सिर हुसैन ने बताया 7 जून को गुजरात से सेनेगाल पहुंचे थे। मोरितानिया में हम एजेंट फहदी गुज्जर के सेफ हाउस में रहे थे। फहदी गुज्जर ने गैर मुल्की एजेंट्स के हवाले किया। फ़िज़ाई सफ़र का वादा था। एजेंट्स ने ज़बरदस्ती कश्ती में सवार किया। इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम सहूलतकार अब्दुल गफ्फार इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। अहम शवाहिद बरामद। मुकदमा दर्ज। एफआईए का कहना है मुलजिम अब्दुल गफ्फार ने दर्जनों अफराद को बैरून मुल्क भिजवाने में सहूलतकारी की। 2023 से मोरितानिया में रह रहा था।
غزہ جنگ بندی معاہدہ حماس اور اسرائیل میں قیدیوں کے تبادلے کا چوتھا دور مکمل۔ حماس نے 3 اسرائیلی رہا کر دیے، اسرائیل نے بھی 183 فلسطینی آزاد کیے۔ حماس نے 19 جنوری کے جنگ بندی معاہدے کے بعد اب تک 5 تھائی یرغمالیوں سمیت 18 افراد رہا کیے ہیں۔ اسرائیلی جیلوں سے 583 فلسطینی رہا ہوئے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے رہائی سے پہلے فلسطینیوں پر بدترین تشدد کیا گیا، جس سے بعض قیدیوں کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسرائیلی قید سے رہا ایک فلسطینی کو اس کی بیوی اور بیٹی کی شہادت کی خبر دی گئی۔ کئی فلسطینیوں کے برسوں بعد اپنے پیاروں سے مل کر جذباتی ہو گئے۔ رہائی پانے والے بزرگ اپنے پوتے پوتیوں سے پہلی ملاقات کر رہے تھے۔ کراچی کے سرکاری کالج کی طالبات کی فیس ہڑپ کرنے والے سپرنٹینڈنٹ نے مبینہ طور پر زہر پی لیا۔ پولیس کا کہنا ہے 9 لاکھ سے زائد رقم لے کر فرار ہونے والے گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن ناظم آباد کے سپرنٹینڈنٹ نے زہر پی لیا۔ ملزم کو تشویشناک حالت میں نجی اسپتال منتقل کیا گیا، اس کی صحت یاب ہونے پر جانچ پڑتال کی جائے گی۔ طالبات کی فیس پرنسپل نے جمع کرا دی ہے، جس کے بعد طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے گئے۔ ایف بی آر فیس لیس سسٹم ناکام بنانے کا منصوبہ بے نقاب۔ واٹس ایپ گروپ بنا کر امپورٹرز اور ایجنٹ سے رابطہ کرنے والے ایف بی آر کے 3 ملازم گرفتار۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے ایف بی آر فیس لیس سسٹم میں کرپشن کرنے والے افسران اور ایجنٹس کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی۔ گرفتار اپریزنگ آفیسر سے رابطہ رکھنے والے 45 کسٹمز ایجنٹس کے لائسنس معطل کر دیے گئے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقاتی ٹیم کام کر رہی ہے۔ فیس لیس نظام کے بعد اپریزر اور افسران کا ایجنٹس اور رپورٹر سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ سسٹم ناکام بنانے کے لیے اپریزرز نے جان بوجھ کر کنسائنمنٹ کلیئرنس میں تاخیر کی۔ واٹس ایپ گروپ بنا کر امپورٹرز اور ایجنٹ سے رابطہ کیا۔ گلیات میں برف باری نے رنگ جما دیا۔ سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ٹھنڈیانی، چانگلہ گلی، ایوبیہ برف سے ڈھک گئے۔ برف باری سے مری روڈ سمیت رابطہ سڑکوں پر شدید پھسلن۔ سیاحوں کو انتظامیہ کی جانب سے محتاط رہنے کی ہدایت۔ شمالی بلوچستان یکپستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، جوب میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ قلات میں درجہ حرارت -8 تک گر گیا۔ کوئٹہ کی ٹھنڈی ہواؤں نے پھر کراچی کا رخ کر لیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاہی قلعے میں 16 ملکوں کے سفارتکاروں کو ظہرانہ دیا۔ مہمانوں میں امریکہ، روس، جرمنی، جاپان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملائیشیا اور دیگر ملکوں کے ڈیفنس اتاشی شامل تھے۔ مریم نواز نے قلعے کے شاہی ارزخواہ میں مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ شاہی قلعے کی سیر کرائی گئی۔ مہمانوں نے رنگ برنگے رکشوں میں سواری بھی کی۔ لاہور کے روایتی دیسی کھانوں سے تواضع کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا لاہور کی تاریخی عمارتیں شاندار ماضی کے عکاس ہیں۔ لاہوری کھانے اور مہمان نوازی دنیا بھر میں اپنی مثال آپ